بی سی سی ٹاکس کے ساتھ میں ہوں عرفان علی انصاری، اور آج ہمارے آئی بی سی سی ٹاکس میں ہمارے بہت ہی اہم شخصیت اور مہمان خاص ڈاکٹر رضا بھٹی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر رضا بھٹی صاحب اکیڈمیشین ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں، وائس چانسلر ہیں، ایکس وائس چانسلر ایک ایسی یونیورسٹی کے کہ یونیورسٹی جس کے لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے نام پہ وہ یونیورسٹی تھی، وہ پاکستان تو اپنی جگہ پہ، لیکن جہاں جہاں ہمارے جو سندھ سے جن کا تعلق ہے اور ان کو پڑھنے والے، سندھی زبان کو پڑھنے والے ہیں، سندھی شاعری کو پڑھنے والے، تو شیخ ایاز یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے اور ان کے وہاں پہ تجربات کیا رہے۔ ان دا مین ٹائم ایچ ای سی سے بڑی ایفیلیشن ان کی ابھی تک بھی جاری ہے، اور کئی یونیورسٹیز کے امتحانی جو سسٹم ہے اس سے لے کر جو ان کی خاص طور پہ جو کمیٹیز بنتی ہیں ان کو بھی یہ سپروائز کرتے ہیں، ان کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ لیکن ایک اکیڈمیشن، ایک گورننس کے حوالے سے کام کرنے والا، ایک ایڈمنسٹریٹر، تو یہ تمام چیزیں ایک شخصیت میں جب موجود ہوں تو کیوں نہ انہیں ہم آئی بی سی سی ٹاکس میں اس حوالے سے بلائیں کہ زندگی کے ان تمام تجربات کو کس طرح سموئے ہوئے۔ بھٹی صاحب، آپ کو ہم آئی بی سی سی ٹاکس میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو عرفان صاحب. اینڈ آئی بی سی سی از اے ونڈرفل آرگنائزیشن جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو ویلیڈیشن کرتی ہے ہماری ڈگریز کی اور اس کو ایکویٹ کرتی ہے، تو وہی سلسلہ جو میرے انٹروڈکشن میں آپ نے کہا. آئی ایم اے فل ٹائم اکیڈمیشین ریسرچر. ریلیونس وتھ واٹ ایور آئی ڈو جاب وہ ایجوکیشن سے اسٹارٹ ہوتا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم کیوں نہ وہاں سے اسٹارٹ کریں، لیکن کچھ شخصیات اس طرح ہوتی ہیں جن کے ایک دو فیلڈس جو ہیں نا اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور انہی فیلڈس میں ان کی کنٹریبیوشن اور ان کے کام پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کی شخصیت کے اتنے آسپیکٹس ہیں اور ہمہ جہت شخصیت ہیں آپ، تو اس میں اکیڈمیشین بھی آپ ہیں، تو انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں، اور مجھے یہ بھی ذاتی طور پہ علم ہے کہ آپ کو باغبانی، اور اس کو ایک فقط باغبانی ہوتی ہے لیکن اس کو خوبصورت انداز میں کس طرح حسین بنایا جائے کسی بھی ادارے میں، وہ ایک کام ہمیشہ آپ کے جو ہے کیپ میں وہ فیدر لگا ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو۔ لیکن کچھ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ 5-7 جو آپ کی مختلف جہتیں ہیں، اس کو کس طرح کنٹینیو کیا ہوا ہے، اور ان دا اینڈ میں یہ بھی چاہوں گا کہ ایک ریسرچر ہمیشہ ریسرچر رہے، وہ کیسے ممکن ہے سر؟ ویری انٹرسٹنگ. آپ بھی فلاسفر ہیں، آپ نے بھی یونیورسٹی سے ایفیلیشن ہے، میڈیا کے پرسن ہیں. انفیکٹ آپ نے جو مجھ سے پوچھا، جو معلوم کر رہے ہیں یا جو جاننا چاہتے ہیں وہ خود ہی آپ نے مجھے بتا دیا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سر آپ خود ہمارے اب سننے ویری والوں کو۔ سمپلی جو میں اس کو کنیکٹ کروں اپنی جدوجہد کو، اپنی ریسرچ کو، اپنے انٹرسٹ کو، اپنے لو کو، اس میں کنکلوڈ ایسے کروں گا کہ آئی ایم اے پرسن، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف نیچر، کلچر اینڈ انوائرمنٹ. میں ان کی بلینڈ کرتا ہوں ان چیزوں کا. پھر اس کو یہ تینوں چیزیں میرے بیک اینڈ مائنڈ ہیں. میں وائس چانسلر ہوں، تبھی بھی میرے ساتھ نیچر ہے، کلچر ہے، انوائرمنٹ ہے. اگر میں ایچ ای سی میں جاب کیا تبھی بھی میرے پاس یہ تھی. جو بیسک اینٹیں ہیں میرے فاؤنڈیشن کی، اس میں یہ تینیں چیزیں، 3 تھنگس: نیچر، کلچر. پڑھنے سے بھی رائٹ فرام، ہو سکتا ہے کہ میرے لاشعور میں جو میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ایگریرین ہے. میرے ماں باپ بہاری تھے، زمیندار تھے، جو بھی تھے، تو میرے براٹ اپ جو جس ولڈرنیس میں ہوا ہے، وہاں سے میں نے چیزیں سیکھی ہیں، ڈرائیو کی ہیں. یہ تو میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ جب میں اسکول میں بھی نہیں ہوں. میں جب پگ ڈنڈیوں پہ بھاگتا تھا، میں بھینسوں کے ساتھ گھومتا تھا، میں بکریوں کے ساتھ، میں روڑی کینال کے ساتھ. تو وہ جو نیچر نے وہ دیا، اور پھر میرے کلچر نے مجھے اس کے ساتھ کیا. پھر انوائرمنٹ کو میں نے اسٹڈی کیا. میری ایکیڈمک بیک گراؤنڈ، میرا باٹنی ہے. میری پی ایچ ڈی ون آف دی بگیسٹ بوٹینیکل گارڈن، کیو گارڈن ہے، جس کو ہم بوٹینیکل گارڈن دنیا کے جتنے بھی ہیں ان کا میکا جو ہے وہ رائل بوٹینیکل گارڈن کیو ہے.
لنڈن میں. پھر میری پوسٹ ڈاک میزوری بوٹینیکل گارڈن جو یو ایس میں ہے وہاں پہ ہے, میزوری میں سر؟ میزوری میں, سینٹ لوئس میں. سینٹ لوئس میں. اب یہ ٹریننگ جو ہے وہ بوٹینیکل گارڈن جیسے آپ نے کہا, میں سب کو کہتا ہوں کہ یہ گارڈن کام جو ہے وہ غریبوں کا نہیں ہے, ان سے افورڈ نہیں ہوتا ہے. یہ مغل بادشاہوں کا کام ہے, یہ کوئنس ایلزبتھ کا کام ہے. میں اس کام کو میں سیکھا ہے, دیکھا ہے. میں نے اس میں بیوٹیفیکیشن, لینڈسکیپنگ اینڈ اٹریکشن ڈالی. ایون مغل امپائر میں بڑا کام ہوا ہے سر, یہ ان کے بڑے بڑے گارڈنس تھے. جی جی, میں اس پہ بھی کام کیا ہے. جی اگر سر. لاہور میں چلے جائیں, جب اس کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی تھی تو مائی ٹیم واز انوالو کہ اس کو ریٹریو کرنا ہے کہ اکبر کے زمانے میں یا مغل کے دور میں جو پلانٹیشن کی گئی تھی وہ کون سی تھی, اب کیا ہے, اب اس کو کیسے ریوائیو کیا جائے کہ وہی پلانٹس جو شیڈ والے ہیں, جو ایروما والے ہیں, جو ہائٹ کے حساب سے, جو ان کے فاؤنٹین کے لیے کوئی پرابلم یا وہ کوئی ہنڈرنس نہ پیدا کرے. میں نے چھوٹی سی اسٹڈی ان کو بھی کر کے دی. کیا بات ہے سر. تو ڈاکٹر بھٹی صاحب, میں تھوڑا اس کو ہم سموتے ہیں اور اس کو اس طرف لے کے آتے ہیں کہ ہم, کیونکہ اسٹیپ بائی, کیونکہ آپ سے گفتگو یقیناً پھر گھنٹوں ہمیں چاہیے ہوں گے کہ آپ کی ایک ایک جو آسپیکٹ پہ ہم بات کر سکیں. اب میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں, کیونکہ ایڈمنسٹریٹولی ڈیفینیٹلی آپ اداروں کو دیکھتے ہیں, ان کے کئی کمیٹیز کے آپ ممبر رہے ہیں. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے کہ آپ اپنی جو ایجوکیشن, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے نا دنیا کے ایک اچھے, ایک خوبصورت حسین جگہ پہ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر وہ ملک تو حسین ہے ہی, لیکن پھر اس میں پھر باغات, اس میں بھی باغات. تو سر جب آپ وہاں پہنچے, لندن میں پہنچے, تو آپ کے پیچھے یقیناً آپ کی اسٹڈی تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ نے کچھ ایڈ کر کے پھر واپس لوٹے, یا جو کچھ انہوں نے دیا وہ آپ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہی واپس لائے تھے؟ میں نے کیو گارڈن لنڈن میں ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی میں ادھر کام کیا, نیچرل ہسٹری میوزیم میں کام کیا. میری پوسٹ ڈاک جب میزوری بوٹینیکل گارڈن میں آفر کی گئی تو ڈیورنگ انٹرویو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ ساری ڈگریز ہے, کوالیفیکیشن ہے, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ سینٹ لوئس میزوری بوٹینیکل گارڈن جا رہے ہیں, آپ کو تو سر ہر چیز کا پتہ ہے. یہ میرے پاس جو انٹرویو کر رہے تھے پینل, اس میں امریکنس بھی تھے, پاکستانی بھی تھے. جو لیٹر میزوری بوٹینیکل گارڈن کے پریزیڈنٹ نے مجھے بھیجا تھا, اس میں اس نے لکھا کہ ہمارا یہ بوٹینیکل گارڈن جس میں مجھے آفر کی گئی کہ آپ آئیں اور پوسٹ ڈاک کی ریسرچ کریں, وہ 1 سینچری سے پہلے بنا ہوا ہے. انہوں نے اسپیسیفکلی لکھا کہ ہم نے جس پہ کام کر رہے ہیں جو 1 سینچری پہلے بنا ہوا ہے, اور آپ جو پاکستان کی یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں, آپ نئے بوٹینیکل گارڈن نیو ویژن نیریٹو سے آپ بنا رہے ہیں. جب آپ آئیں گے تو آپ ایک لیکچر سیریز کریں گے ہماری بوٹینیکل گارڈن میں, جہاں آپ ہمیں بتائیں گے کہ نئے بوٹینیکل گارڈن کیسے بنائے جائیں گے, اور ہم آپ کو بتائیں گے جو بنے ہوئے ہیں اس کو مینیج کیسے کیا جائے, اس سائنس کو کیسے. یہ ایک ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ون ون سچویشن تھی کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ نیا بوٹینیکل گارڈن کیسے بنایا جاتا ہے, اور ان کا یہ تھا کہ 1 سینچری پہلے بنائے ہوئے اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں. تو ہمیشہ ہم نے لرن کیا ہے, ایڈیشن کیا ہے, انوویشن کی ہے, ویلیو ایڈڈ کیا ہے. دونوں طرف سے میں نے سیکھا بھی ہے اور ایڈ بھی کیا ہے. کیا بات ہے سر. سر پی ایچ ڈی کے بعد پھر پوسٹ ڈاک آپ نے امریکہ سے کی, پھر واپس آئے یہاں پہ پاکستان. پوسٹ ڈاک کرنے کے بعد میں کوئی لانگر پیریڈ, میری لانگر سروس کے حساب سے میری جو یونیورسٹی ہے وہ پہلے سندھی یونیورسٹی ہے جب میں لیکچرر بنا, اور میں پوسٹڈ ہوا خیرپور میں شاہ لطیف یونیورسٹی میں. شاہ لطیف یونیورسٹی انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی بن گئی. میں ادھر سرو کیا مور دین 25 ایئرس. پاکستان کا پلین بوٹینیکل گارڈن شاہ لطیف یونیورسٹی میں رضا بھٹی نے بنایا, اور اس کی فنڈنگ جو ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے دی. اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن
کو میں نے آئیڈیا دیا یا تھینکس ٹو ہائر ایجوکیشن کمیشن مینجمنٹ ڈاکٹر عطاء الرحمان کے زمانے میں مجھے فرسٹ پروجیکٹ جس کو ایچ ای سی نے فنڈڈ کیا بوٹینیکل گارڈن کو، وہ پروجیکٹ تھا جو میں نے سبمٹ کیا، اور شاہ لطیف یونیورسٹی میں وہ بوٹینیکل گارڈن ہم نے بنایا۔ اچھا، پوسٹ آؤٹ کرنے کے بعد میں لانگر پیریڈ شاہ لطیف یونیورسٹی میں جاب نہیں کر سکا۔ پھر مجھے ایچ ای سی نے آفر کی اور انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں امریکہ میں تھا، وہ لاسٹ ویک تھا میرا، ادھر سے کوئی آفیشیل نے مجھے فون کیا کہ آپ جب واپس آئیں گے تو آپ صرف خیرپور میں شاہ لطیف یونیورسٹی میں کام نہیں کریں گے، لیٹ us come and join higher education commission that we can serve entire Pakistan. This was the point جو مجھے کنونس کیا کہ میں اپنی بوٹینیکل گارڈن کو بھی ادھر چھوڑ کر میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں سرو اسی لیے کیا کہ اس نے کہا کہ ابھی آئے سارے پاکستان کو بنائے آپ نے، تو ابھی سارے پاکستان بنانے کے لیے پھر میں نے 5 سال ہائر ایجوکیشن کمیشن میں سرو کیا، ڈفرینٹ پوزیشن پہ، ممبر ای ڈی۔ وہ جو پیچھے آپ کا کام تھا جو کہ آپ نے سالوں میں کیا شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں، تو اس کے بعد پھر آپ کے کام کو، آپ کی کنٹریبیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آپ کو ایک موقع دیا کہ آپ آ کے فیڈرل میں کام کریں، ایچ ای سی کے ساتھ کام کریں، اور جو کام وہاں کر کے آئیں تو پاکستان بھر کے لیے کریں، تو آپ نے کیا پھر؟ بالکل کیا۔ ڈیورنگ انفیکٹ جب میں شاہ لطیف یونیورسٹی میں اپنا بوٹینیکل گارڈن بنایا، انہی ایئرس میں نے قائد اعظم یونیورسٹی، خدا کرے وہ بات سن لیں، آپ جی سنیں گے سر، ضرور سنیں گے، ان کا بوٹینیکل گارڈن میں نے پلان کیا۔ بلوچستان کوئٹہ بلوچستان یونیورسٹی کا میں نے کیا، مالاکنڈ یونیورسٹی کا میں نے کیا۔ تو اس طرح سے میرا یہ تھا کہ ڈفرینٹ ایکولوجیکل ریجنس میں اپنے اپنے رسپیکٹو فانا فلورا، میرا بیس وہی تھا، نیچر کلچر انوائرمنٹ، اسی ریجن کو پرزرو کیا جائے، اس کو ہی پورٹریٹ کیا جائے۔ تو یہ یونیورسٹیز میں نے ان کو پلاننگ سے لے کر، ایچ ای سی نے مجھے ٹیکنیکل ایکسپرٹ اپوائنٹ کیا فار اے ڈیولپنگ دیئر پروجیکٹس، ایون ڈیفینڈنگ دیئر پروجیکٹس ان ڈی ڈی ڈبلیو پی ٹو گیٹ دا فنڈس۔ تو فنڈ لینے تک میں، لیکن میں کام شاہ لطیف یونیورسٹی میں کر رہا تھا، لیکن میں نے وہ نیٹ ورک بنائی اور اس میں سارے پاکستان کو کنیکٹ کیا۔ تو اس طرح سے ابھی تک وہ سلسلہ ہمارا چل جاری ہے۔ اچھا سر، یہاں پہ ہمیشہ ایک سوال سر اٹھتا ہے کہ یونیورسٹیز کے حد تک چونکہ ایک کمپاؤنڈ وال کے اندر کام کرنا اور ایک مخصوص علاقے میں کام کرنا، ٹھیک ہے، آپ کو دیا ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے کہ اس میں آپ کچھ کریں، پھر آپ کو موقع ملا کہ آپ اوپر آئے، اور پھر اسی طرح پھر باقی یونیورسٹیز کے لیے آپ نے سوچنا شروع کر دیا۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو آپ کا کام ہے اس کو تو بڑی ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، اور پھر مثال کے طور پر اگر شاید آپ باہر کے کسی ملک میں ہوتے تو اس کام کو پھر شہروں تک بھی لے آتے، تو کیا پاکستان میں مثال سی ڈی اے ہے، کبھی انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی رجوع نہیں کیا؟ کوئی باقی جو شہر ہیں پاکستان کے کہتے تھے کہ انگریز کے زمانے میں تو سر اسی کام کو بہت اہمیت تھی، اور پشاور کو جو ہے نا پارکس اور خوبصورت پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا، تو وہ سب کچھ کدھر ابھی بھی باقی ہے یا ختم ہو گیا ہے یا ان کی دلچسپی نہیں رہی؟ ایکچولی میں سی ڈی اے والوں سے کلوزلی ایسوسیٹ ہوں، لیکن میرا پروفیشن جو ہے وہ مالی ہے، مالی تک تو میں بڑا کمفرٹیبل ہوں۔ سی ڈی اے کے اس پہ جو فلاور لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، زمین کو بناتا ہے، وہ تو میری بات سمجھتے ہیں، میں بھی ان کو۔ جو آفیسرس جو ادھر بیوروکریٹ بیٹھے ہیں وہ میری لینگویج نہیں سمجھ سکتے ہیں انفارچونیٹلی، کیونکہ وہ ان پروفیشنل لوگ ہیں، اس پروفیشن سے نہیں ہیں، پروفیشنل ہیں لیکن اپنے اپنے مینجمنٹ گورننس کے حساب سے، اتھارٹی کے حساب سے۔ لیکن جب آپ مٹی کے ساتھ کھیلیں گے، مٹی کے ساتھ پلے کریں گے، جب آپ اس انوائرمنٹ کو بہتر کریں گے، اس کے لیے وہ میری بات سمجھیے گا جو اپنے ہاتھ مٹی میں ملا کے اور اپنے گھٹنے اور پاؤں سے بیٹھ کر کام کرے گا، وہ مالی تو میری بات سمجھتے ہیں، لیکن جو سی ڈی اے کے اتھارٹیز ہیں وہ میری بات نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن آئی ہیو بن ٹرائنگ many places, number of time
میرا یہ کام ہے ان کو بتانا. اب فار ایگزامپل F9 پارک ہے, ڈفرینٹ کمیونٹیز پارک ہیں, ڈفرینٹ سیکٹر میں پارکس ہیں. اسلام آباد از اے سٹی آف پارکس. ہر کونے پہ آپ کو پارک ملے گا. آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں. اب اس میں کس طرح سے وہ مینیج کرتے ہیں, اس میں اس کی سائنس کتنا ہے, آرٹ کتنا ہے, اس کلچر کو کیسے, وہ لیکنگ کرتا ہے. وہ ان میں چیزوں میں ان کو صرف یہی ہے کہ اسپیسیفک ایریا میں درخت لگا دو یا جو, لیکن اس میں جو سائنس اس کی یا سائنس اینڈ آرٹ وہ نہیں جانتے. اچھا تو وہ آنے نہیں دیتے ہیں مجھے. اچھا سر, یہ تو نہیں, آپ نے بڑی اہم بات کی کہ مالی کی حد تک وہ بات سمجھ جاتے ہیں, لیکن ان کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو شاید بات نہیں سمجھ آتی. اب سر اس کا دوسرا جو پہلو ہے کہ کیا بینگ اے سٹیزن, کیا جو پاکستان کے شہری ہیں جہاں جہاں یہ, کیونکہ کئی تو شہر وہاں پہ باغات اجڑ گئے ہیں. مثال کے طور پر میں حیدرآباد کی بات کروں تو نہ ہونے کے ختم ہی ہو گئے ہیں وہاں پہ, چونکہ ہمارا تعلق وہاں سے آپ سے کیا, یو اسٹارٹڈ یور کریئر فرام دیئر. آپ کو جام شورہ میں کوئی پارک نظر نہیں آئے گا. نہیں, بالکل نہیں, ویری انفارچونیٹ. ٹھیک ہے, ویری اسی طرح میرے خیال میں جو کسی زمانے میں شکارپور اور باقی شہروں کو وہ بھی پارک کے شہر تھے, لیکن اب پارکس ختم ہو گئے. ٹھیک ہے سر, اب آتے ہیں کہ یہ جہاں آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد پارکس کا شہر ہے اور لوگ جاتے بھی ہیں, یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ان کی اونرشپ آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ اپنے پارکس جو ان کے قریب ہی ہیں ان کو اون کرتے ہیں؟ دنیا کے بڑے ملکوں میں آپ سر گھوم پھر کے آئے ہیں کہ ان کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں ان دنوں کی بات آپ کو چھوٹا سا مثال دوں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ جو گائے بیل ہیں ان کو کھینچ کے جو ہے نا وہ پارکس میں لاتے ہیں, اور جو پودے ہیں ان کو وہ کھلا رہے ہیں. تو یہ ہماری سینس آف رسپانسبلٹی کہاں جاتی ہے سر ایز اے سٹیزن؟ صاحب, یہ جو آپ نے سوک سینس کی بات کی, دیٹس ویری ہائیلی سگنیفیکنٹ سینس آف ایوری بڈی, جس کے لیے اپنے معاشرے سے, اپنے براٹ اپ سے آدمی سیکھتا ہے. وہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پارک میں جاتے ہیں. درخت پودے تو لگ گئے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کی صفائی, یہ لٹر پھینکنا, بوتل پھینکنا, گند کچرے سے بھرا پڑا ہے, گاربیج سے, دس از ویری کامن. کولڈ ڈرنک پی کے سر وہ یہ بڑا مجھے پھر ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر میرا دوست کوئی برازیلین آئے جو میرے ساتھ پڑھے ہیں, جن کو پتہ ہے, اگر مجھے وہ آئے اسلام آباد میں, اس کو پارک میں تو نہیں لے جا سکوں گا. یہ میرے خیال میں آتا ہے کہ میں اچھا روڈ تو دکھاؤں گا کہ بڑے بڑے روڈز بنے ہیں, روڈ کی پلانٹیشن لیکن پارک میں نہیں دکھاؤں گا, کیونکہ پارک میں جب جائے گا اس کو تو ہمارے سائیکی کا پتہ چل جائے گا کہ واٹ سارٹ آف نیشن دے آر. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی نیٹ اینڈ کلیننیس آف دیئر سراؤنڈنگ. دے میک دیئر پارکس گاربیج. تو یہ بات جو آپ نے کہی ہے, وہ سوک سینس جو ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. اور دس از دا بگیسٹ پرابلم وچ آئی فیل اے لاٹ, کہ میں کتنا یہ کوڑا کچرا اس سے جو ہے وہ صاف کروں اور لوگوں کو وہ. میں نے ویسے پریکٹس کی ہے اس طرح سے, میں نے جو پارک بنائے ہیں ان کو میں نے بہت خوبصورت رکھا ہے. ابھی آپ نے اگر یہ بات کہی تو مجھے ایک یاد آئی بات کہ میرے ساتھ ایک یمن کا, جب میں پی ایچ ڈی تو کر رہا ہوں لنڈن یونیورسٹی میں, یمن کا ایک ڈاکٹر ثنا کا رہنے والا لنڈن میں ملا, کہ ایک ہی ہاسٹل میں 2-4 ہفتے رہا. جب میرا پہلے دن اس سے انٹروڈکشن ہوا 91 میں, تو اس نے مجھے کہا کہ آر یو فرام پاکستان؟ تو اس نے کہا بردر, وہ ڈاکٹر تھا, اس نے کہا کہ بردر آئی ہیڈ بن, میں پاکستان اسلام آباد میں 10 دن رہا ہوں, دا کیپیٹل اسلام آباد, in 1982, and your capital is a garden. He used the term in 82 کہ اسلام آباد کیپیٹل آف پاکستان از اے گارڈن. اس وقت یہ گارڈن تھا, ابھی یہ فل آف گاربیج ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے کہ somebody else جو باہر سے تھا, اس نے ہمارے کیپیٹل کو نام دیا. اور میں بڑا ووکل ہوتا ہوں, میں اپنے پریزنٹیشن میں اس پرسن کو کوٹ کرتا ہوں کہ جب 82 میں میرا کیپیٹل اسلام آباد گارڈن تھا, who made this garbage this اسلام آباد. اس میں ہمارا قصور ہے, ہمارے جو بھی ہیں, میں ہوں, انڈیویجول ہیں,
کمیونٹی ہے, سوسائٹی ہے, مینجمنٹ ہے, ہر کسی کا رول ہے جتنا رول ہے, لیکن ہم نے اس گارڈن کو ابھی گاربیج بنا دیا ہے. سو دس از دا اسلام آباد nowadays. اچھا سر, اسی کے ساتھ ایک الائن کوسچن ہے, وہ یہ ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, روڈ, راستے, برجز بن رہے ہیں, نئے جو ہے شاہراہیں تعمیر ہو رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ انہی جگہوں پہ ہو رہی ہیں جہاں سے یہ درخت کاٹ پریشر ہے. ٹھیک ہے سر, پریشر بھی ہے, اور یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کاٹ کے دنیا بھر میں ایک ٹینجیبل جو کہتے ہیں کہ آپ ڈیولپمنٹ دکھائیں, تو وہ تو ہو رہی ہے سر. تو ان کے پاس ایک دوسرا جواز ہمیشہ یہ ملتا ہے کہ ہم نے 50,000 اگر درخت کاٹے تو پھر 1,00,000 ہم نے لگائے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے. کیا اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیا یہ کمپنسیٹ کرتا ہے؟ یہ میڈیا والوں آج کل جو بھی چیز ہے, جو اسپیشلی اسلام آباد کی بیوٹی اور پارکس کو, ان کا کوئی پروفیشنل ٹیکنیکل پرسن تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے کہ میڈیا میں آ کر بات کی ہوگی. جس نے بھی کی ہوگی وہ میڈیا پرسن جو رپورٹر ہوتے ہیں وہ آ کر کمنٹس کرتے ہیں. دے نو نتھنگ اباؤٹ پارکس, دے نو نتھنگ اباؤٹ دی بیوٹی آف جو گارڈن کی. اب ہمارے ان کے کہنے پہ انہوں نے ایک نیریٹو جو ڈیولپ کیا ہے اس پہ ہم سنتے ہیں, کبھی غلط کہتے ہیں, کبھی صحیح کہتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب جو جن کی رسپانسبلٹی ہے وہ نہیں ہے سامنے, تو یہ کہنا کہ اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ, آف کورس ڈیولپمنٹ بھی بہت ضروری ہے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف لائیولیہڈ آف دی پیپل. اگر لائیولیہڈ میں, عرفان صاحب میں آپ سے پوچھوں, آپ کھانا بھلی کتنا بھی کھائیں, اف یو آر ناٹ فیلنگ بائی کوئی میڈیکل پرابلم ہو, کوئی استھما ہو یا کوئی بھی ہو, جس کو بھی ہو, آپ اپنی ویلتھ کو دیکھیں گے یا اپنی ہیلتھ کو دیکھیں گے؟ پہلے آپ کس کو دیکھیں؟ ہیلتھ کو دیکھا جب ہیلتھ ہوگی تو ویلتھ کو تو آپ کو بھنڈی بھی اچھی لگے بھنڈی بھی اچھی لگے گی. لیکن ہیلتھ نہیں ہے آپ کی تو آپ کو چکن قورمہ بھی اچھا نہیں لگے گا. ہمیں اس پہ کمپرومائز کیا ہے. پیپل آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ہم نے اپنے بڑی بڑی گاڑیوں میں وائڈ روڈز کو چوڑا کرنے میں, بنانے میں وی کمپرومائزڈ. ہماری ہیلتھ, ہماری مینٹل, ہماری سائیکی کو کمپرومائز کیا ہے, ٹینشن دیا ہے. جو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے اس بات کو. یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت نظر نہیں آتی ہیں, لیکن ود ان آپ بھی فیل کرتے ہیں, میں بھی فیل کرتا ہوں, اور اس کا امپیکٹ ہمارے ہیلتھ پہ ہے. تو ہیلتھ پہ کمپرومائز کیا ہے بائی ڈیولپمنٹ. واٹ اسلام آباد کے نیو بلو ایریا بن گیا, اولڈ بلو ایریا بن گیا, یا جو بھی مارکیٹ میں بنے ہیں. آپ مارکیٹ میں, آپ مرکز میں جائیں, فل آف گاربیج, گند کچرے سے, کوڑے سے بھرا پڑا ہے. بڑے بڑے لوگ شاپنگ کرتے ہیں, ان کو یہ سینس نہیں ہے, وہ شاپ کیپر جو بزنس ہے اس کو سینس نہیں ہے کہ یہ جو اگر جو کچھ بچا کھچا ہے مجھے کہاں بھیجنا ہے. تو وی آر لیکنگ آل سیوک سینس. وی ڈونٹ ہیو اے سیوک سینس ایٹ آل. اور وہ سیوک سینس میرا یہ ہے کہ کوئی رسپانسبلٹی لے. لیٹ اس اسٹارٹ فرام اسکول. میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہوتا ہے کہ اسکول کے بچوں کو آپ تربیت دیں, اور وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں. اگر غلط کام کریں گے تو وہ اپنے ماں باپ کو روک سکتے ہیں کہ یہ ادھر نہ, ڈونٹ تھرو دس ون, ڈونٹ ڈو دیز تھنگس. ہمارے اسکول ایجوکیشن سے یہ چینج لانی ہے, سیوک سینس ڈیولپ کرنا ہے. تو ہم جیسے بابے لوگوں سے نہ اسٹارٹ کریں, لیٹ اس اسٹارٹ فرام اسکول. بڑی اچھی بات ہے. اس میں بڑی پریکٹیکل کریں, اور اس میں بچے بڑے بیلینٹ ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ ہم سے زیادہ سیوک سینس کو سمجھیں گے اگر ہم ان کو اس لائن پہ ٹریننگ دیں. سر انتہائی اہم آپ نے بات کی. اب کیونکہ آپ کی گفتگو اتنی وہ کہتے ہیں لچھے دار ہے کہ ہم سنتے رہیں, اور کمال کی آپ کی آبزرویشن ہے. یہ تو ایک شہر کی کہانی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کئی ہمارے پاس جو اور شہر ہیں ان کا کیا حل ہوگا. تو ہم آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے چلتے ہیں, اور پھر تھوڑا سا ماضی میں آ جاتے ہیں. شیخ ایاز یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے. سر شیخ ایاز جو جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں دیا, دنیا کا جو فلاسفر, پوئٹ, رائٹر, پوئٹری اس کی جو رائٹنگ ہے دیٹس فل آف, وہ لو اس سے اوزنگ آؤٹ, مطلب نکلتا ہے. ہاں وہ کیا شیخ ایاز کی. اب آئی ایم لکی کہ میں اس یونیورسٹی کا
وائس چانسلر بنا. اس سے پہلے اس کی کیمپس بنائی گئی اور اس کیمپس کا فرسٹ فاؤنڈنگ پرو وائس چانسلر میں بنا. یہ 2011 میں شاہ لطیف یونیورسٹی نے تب شیخ ایاز کے نام پہ نہیں, شکارپور از اے ہسٹوریکل سٹی Yes. ان سب کانٹیننٹ. Yes. ٹریڈ, بزنس, سیوکس اینڈ اسپارکس, یہ سب کانٹیننٹ میں 2 سینچریز پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ سب کانٹیننٹ کا پیرس ہے. Very right. اور وہاں پہ ہندو مسلمان کمیونٹی رہتی تھی. ہندو فلنتھراپسٹ میں بہت آگے تھے. وہاں پہ اسکول, کالجز ابھی بھی جو بنی ہوئی ہیں وہ ہندو کمیونٹی والوں نے بنائے, فلنتھراپسٹ نے بنائے, جو اپنا سب کچھ ادھر چھوڑ کر انڈیا چلے گئے لیکن ان کے نام پہ. لیکن ابھی تک بھی وہاں پہ جو ہاسپیٹل ہے وہ اسی ہندو نے جس نے بنائی ہے اس کے نام پہ ہے, وہ ڈسٹرکٹ ہاسپیٹل ہے. وہاں پہ جو ڈگری کالج ہے وہ اسی ہندو کے نام پہ ہے, ابھی بھی ہیں, جس سے ہم فائدہ لے رہے ہیں. تو مجھے جب اس کا وائس چانسلر یا پرو وائس چانسلر بنا, میں جب جا رہا تھا فرام مائی مین کیمپس ٹو شکارپور As pro vice chancellor. ایز اے پرو وائس چانسلر, میں پہلے نہیں گیا تھا. دیٹ واز مائی فرسٹ ڈے ٹو جوائن دس مائی جاب. تو میں سوچتا رہا, میں کیونکہ آئی ایم سن آف سوائل, سندھ کا رہنے والا ہوں, شکارپور کا کو جانتا ہوں, سندھ کو جانتا ہوں. تو میں سوچتا رہا کہ یار میں کیا کروں گا اور مجھے کیا بننی چاہیے, یہ کیمپس کیا بننی چاہیے, یونیورسٹی جب بنائیں گے تو اس کو کیا بننا چاہیے. دیر شوڈ بی اے ایم آبجیکٹو یا دیر شوڈ بی اے لائن جس پہ میں کام کروں کہ میں اس کو آئی ول میک سم تھنگ ڈفرنٹ دین ادر یونیورسٹی. جب ہسٹوریکل کانٹیکس میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ میں نوٹ بک تھا, تو میں نے اس میں لکھ دیا کہ ریوائول آف ایجوکیشنل گلوری آف شکارپور. Wow. اب میں ادھر 1 سال کام کیا, اس کو میں نے ڈیولپ کیا اور سلوگن اس کا رکھا ریوائول آف ایجوکیشنل گلوری آف شکارپور. Gloria. میں نے کہا ایجوکیشن آئے گی تو باقی چیزیں بھی آئیں گی, بھی آ جائیں گے. لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوگی, بزنس آئے گا, اکانومی بہتر ہوگی, لیکن پہلے ایجوکیشن ہے. میں نے اس سے 1 سال کام کر کے پھر میں امریکہ چلا گیا, پھر میں HEC میں آیا. 6-7 سال آئی ریمین اوے فرام اسی کیمپس سے. Okay. پھر میں جب HEC میں تھا تو تب وہ انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی بن گئی اینڈ نیمڈ آفٹر شیخ شیخ ایاز. ایاز. پھر جب دس از ویری انٹرسٹنگ, اگر میرے دوست سنیں گے تو مجھے فون کیا گیا, جو امپریشن آتا ہے کہ جی یہ کیسے ویسی لوگ بناتے ہیں, سفارشیں ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے, ریفرنس ہوتا ہے. مجھے کسی کا ریفرنس نہیں تھا. آئی گاٹ کال فرام گورنمنٹ آفیشیلس فرام سندھ کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ کیمپس آپ نے بنایا تھا, ابھی آپ آئیں اور ہم نے اس میں انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی بنائی ہے تو آپ آ کر VC بنے. You were the first vice chancellor. یس, فرسٹ پرو وائس چانسلر رہا. And then میں نے 6-8 ماہ لگائے. I completed my this tenure. Then I took over as a first vice chancellor of Sheikh Ayaz University. لیکن میرا سلوگن وہی تھا. ابھی بھی اس یونیورسٹی کا سلوگن یہ ہے, آپ اس کے جہاں بھی جائیں گے اس کی بسز پہ لکھا ہوگا ریوائول آف ایجوکیشنل گلوری آف شکارپور. میں نے کمیونٹی کو کنیکٹ کیا, پہلا ہی کام میں نے یہ کیا, کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن, پاورٹی, یہ ساری چیزیں جو اس ریجن میں جہاں پہ جیکب آباد, شکارپور, کند کوٹ, لاڑکانہ, جہاں پہ 3 پروونس کا سنگم ہے, ایک طرف پنجاب بھی اس کے ساتھ مل رہا ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے, ٹرائبل ایریا ہے, سرداری سسٹم ہے. اب ادھر جا کر آپ یونیورسٹی بنا رہے ہیں. اور پھر میں نے اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا, دی پاورٹی, لا اینڈ آرڈر سچویشن اور ایجوکیشن کوالٹی. یہ میں نے نمبر 1 رکھا کہ اس کو مجھے ایکسپلائٹ کرنا ہے, اس چیزوں کو, اور گورنمنٹ سے پیسے لینے ہیں. اور میں نے فرسٹ پروجیکٹ وہ HEC کو دیا, جس میں میں نے 3 چیزیں ان کو بتائی. ایجوکیشن, اس میں یہی کہ جی غربت ہے اور جو کرائم ہے
اکنامک کیسے بڑھے گی جب تک آپ ایجوکیشن نہیں دیں گے. آئی فوکس ٹو دا وومن ایجوکیشن کہ ادھر یونیورسٹی ہوگی اور یہ بچیاں لڑکیاں اپنے گاؤں سے اسی سردار سے اسی وڈیرے کے گاؤں سے آئے گی اور یونیورسٹی میں آ کر پڑھے گی. اینڈ مجھے اتنا اچھا رزلٹ ملا تھینکس ٹو ہائر ایجوکیشن کمیشن. جو کچھ میں نے لکھا انہوں نے مجھے سپورٹ کی. گورنمنٹ آف سندھ نے مجھے زمین دی, اس نے سپورٹ کی. انہیں میرے ایک ہی ٹینیور میں 4 ایئرس ٹائم میں نے آئی ٹی فیسلٹیز وہ میں نے انٹروڈیوس کی جو سمجھو کہ یونیورسٹی میں موجود نہیں تھی, جو نسٹ میں بھی وہ تھی تو کسی بھی بیسٹ یونیورسٹی میں امریکن ایکولی گڈ. میں نے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور میں نے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو گرلس کو بوائز کو, میرے ٹیچرس ہیزیٹینٹ تھے ان کو یوز کرنے میں, ویئرز میرے جو بچے تھے اسٹوڈنٹس تھے ان کو میں کہتا تھا یہ خراب نہیں ہوتی ہیں آئی ٹی کی چیزیں, آپ سمارٹ کلاس روم یوز کریں, آپ انٹیگریٹڈ کلاس روم یوز کریں, آپ اپنی اپنی ٹاکس یوز کریں, آپ ڈفرینٹ پروگرامس کریں. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ ان اے شارٹ اسپان آف ٹائم میں ان کو اس ٹریک پہ جو میرا فاؤنڈیشن جو میرے مائنڈ میں جو تھا, جو میں نے خود کو ٹاسک دی تھی کہ اس کا فاؤنڈیشن بنانا ہے, اس کا ایکیڈمک فاؤنڈیشن بنانا ہے, اس کا ایڈمنسٹریشن کا کرنا ہے, اس کا فزیکل اسٹرکچر بنانا ہے, اس کو آئی ٹی میں خود کفیل, وہ میں بنا کر اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر کے. اور سر ہمیں امید ہے کہ آپ کا وہ بنایا ہوا گارڈن وہاں پہ آپ کی یہ تمام جتنے بھی نقوش آپ نے چھوڑے ہیں ان نقوش پہ جو موجودہ جو وہاں کی انتظامیہ ہے ان اپنے بچوں کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوں گے. اب سر ہم آ جاتے ہیں کہ موجودہ جو آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں جو قلم ہے وہ قلم ہے ضیاء الدین یونیورسٹی کا, ٹھیک ہے, آپ اس کے وائس چانسلر ہیں, موجودہ وائس چانسلر ہیں. تو اب اس یونیورسٹی کا وجود آ گیا ہے یا آئے گا یا کس مراحل میں ہے سر؟ جیسے میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں سرو کیا تو جو ہسٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے 2002 سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اس وقت یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے ٹرانسفارم ہوئی ایز اے ہائر ایجوکیشن کمیشن. 58 یونیورسٹیز تھی ٹوٹل پاکستان میں اور کوئی 2 لاکھ اسٹوڈنٹس تھے. ابھی اسٹوڈنٹس کا جو نمبر ہے وہ ملینس میں ہے اور 236 یونیورسٹیز پاکستان میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ٹو پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کے اچھی اچھی یونیورسٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو نارملی وہ بڑے شہروں میں بنی ہیں, کراچی میں بنی ہیں, لاہور میں, پشاور میں, فیصل آباد میں, اسلام آباد میں. اور میں دیکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ فنڈنگ کر رہی ہے, انویسٹ کر رہی ہے ایجوکیشن سیکٹر میں, لیکن وی ہیو ٹو ہیو آسک دیز پیپل ہو آر ویل آف اینڈ ہیونگ اے ریسورسز. مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ یونیورسٹیز میں ایجوکیشن میں انویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہمیں انڈسٹری میں بھی انویسٹ کرنا چاہیے, لیکن یونیورسٹی جو ہے وہ خود انڈسٹری ہے, معمار ہے سر. وہ اس میں جو بھی انویسٹ کرتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے بڑا اس کو میں پازیٹیو دیکھتا ہوں. اور کہیں بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ ود ان پاکستان اور آؤٹ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں کہ لک ایٹ دی لیول اینڈ اپروچ انٹلیکچوئل لیول آف دی انویسٹر, دے آر انویسٹنگ ان اے یونیورسٹیز ان ایجوکیشن. میں اس کو بڑا پازیٹیو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے اور وہ آ کر اچھی ایجوکیشن کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس کو جیسے میں نے ٹرم یوز کیا یہ انڈسٹری ہے. میری ایک ڈیفینیشن ہے فار یونیورسٹیز, وہ یہ کہتے ہیں یونیورسٹیز آر مدر آف آل مینوفیکچرنگ انڈسٹری. کیا بات ہے. Universities are mother of all manufacturing industries which they synthesize human capital, who are synthesize a human capital to act and serve with humanity. تو وہ جو ہمارا گریجویٹ ہے وہ ہماری کیپٹل ہے, وہ ہماری پروڈکٹ ہے جو سرو کر رہا ہے, جو دنیا کو چلا رہا ہے. اگر کوئی بھی بھلی کوئی راکٹ سائنس بنائے, کوئی اسپیس میں جائے, ہی اور شی ہیز ٹو گیٹ ٹرینڈ فرام دس انڈسٹری.
تو یونیورسٹی از اے انڈسٹری. تو اسی کو لے کر اگر میں جیسے آپ نے فیڈرل ضیاء الدین یونیورسٹی دس از اے گوئنگ ٹو اسٹیبلشڈ, اور ابھی ہم نے اس میں بنانے میں جو فیڈرل چارٹر یونیورسٹی ہے ضیاء الدین, انفیکٹ یہ ایک ٹرسٹ ہے ضیاء الدین ہاسپٹل بیسڈ ان کراچی. پھر اسی ٹرسٹ نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے ہاسپٹل پلس اور ڈسپلن میں, وہ بنائی ہے کراچی میں, جس کو 20-25 سال ہو گئے ہیں. یہ یونیورسٹی اس سال سے ہم بنا رہے ہیں, اور یہ یونیورسٹی ایک ملٹی سیکٹوریل یونیورسٹی ہے. پاکستان میں نارملی یہی ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی, انجینئرنگ یونیورسٹی, میڈیکل یونیورسٹی, کچھ جنرل یونیورسٹی, لیکن یہ یونیورسٹی جو ہے یہ جنکشن ہے فرام آل سبجیکٹس. اس میں ایم بی بی ایس انسان کے ہیلتھ سے لے کر جانور کے ہیلتھ تک ہے. دس از اے وائڈ اسکوپ, اس کا جو کینوس اتنا بڑا ہے. اگر ہیلتھ کا آئے تو ون ہیلتھ ہے, وہ فوڈ سیکورٹی پہ بھی بات کریں گے. جو فوڈ ہوگا تو ہماری ہیلتھ ہوگی. تو ہیلتھ میں میڈیکل, ایم بی بی ایس, ریسرچ, جا کر اینیمل ہسبینڈری, ویٹنری تک ہوگا. اس میں انجینئرنگ ہوگی, سوشل سائنس ہوگی. تو اس سال ہم ایڈمیشن بھی کر رہے ہیں. اور تو یہ ایک نیا ماڈل ہے کہ یہ اسلام آباد میں گوئنگ ٹو بی اسٹیبلش. ابھی ہم اناؤنس کریں گے ایڈمیشن. تو ابھی جو مجھے رسپانسبلٹی یہ دی گئی ہے کہ اس یونیورسٹی کو میں بلڈ کروں. سر آپ کا بچپن کہاں گزرا, کس شہر سے؟ اتنے ہمیں ڈاکٹر بھٹی جو نظر آتے ہیں, اتنے چمکتے دمکتے ستارے, یقیناً یہ کسی گاؤں میں, کسی شہر میں تو سر چمکا, وہاں سے اس نے اسٹارٹ کیا ہوگا چمکنا. تو وہ شہر کون سا تھا, وہ گاؤں کون سا تھا؟ سر میں جہاں بھی کوئی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ویئر آر یو فرام, تو لوگ نارملی کیا بتاتے ہیں. میں کہیں بھی دنیا میں اگر کوئی مجھے پوچھے کہ ویئر آر یو فرام, تو میں کہتا ہوں آئی ایم فرام گمبٹ. او دین دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ویئر. اگر میں امریکہ میں کس کو کہوں کہ گمبٹ تو پھر وہ گمبٹ, وہ اس کو پھر میں فوکس کرتا ہوں کہ گمبٹ ویئر از. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو موہن جو دڑو کا پتہ ہے؟ ڈو یو نو موہن جو دڑو؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ موہن جو دڑو. آئی اسٹارٹ مائی انٹروڈکشن لائک دس کہ موہن جو دڑو کیا ہے. اس میں میری سندھ ہے, ادھر انڈس ریور ہے, اسی ریور کے لیفٹ سائڈ پہ میرا گاؤں ہے گمبٹ ہے. دس از دا وے آئی گیو انٹروڈکشن آف مائی, اسپیشلی جو لوگ گمبٹ کو نہیں جانتے ہیں میں ان کو ضرور بتاتا ہوں کہ میں دنیا میں کس ریجن سے. آپ نے بڑا اچھا اپنا انٹروڈکشن دیا ہے کہ موہنجو دڑو آپ نے نہیں سنا ہے, جو کہ 5,000-5,500 سال پرانا ہے, اور اسی کے جو ہے نا اس کے اندر ایک ندی بہتی ہے, اس کے لیفٹ کنارے پہ میرا. اب میرا یہ بڑا آرٹسٹک وے ایک جو ہے نا وہ, تو یہ میرا عشق ہے. جو انٹروڈکشن اٹ انڈیکیٹس مائی عشق ود دا ایریا. تو میرا وہ گمبٹ ہے. گمبٹ جی بالکل جانا ہوتا ہے. وہاں پہ فریکوینٹ جانا ہوتا ہے گمبٹ میں, اپنے رشتہ دار, اپنی زمینیں, کھیتی باڑی. اب جو گمبٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ بنا ہے وہ میرے گاؤں میں ہے. اس کا تذکرہ کریں نا سر. ہاں وہ میرے ڈاکٹر صاحب جو ہیں, ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی, وہ میرے کزن ہیں, میرے سینئر ہیں. اور میرا جو گاؤں ہے وہ میرا گاؤں اس کے پیچھے ہے, ہماری اپنی زمینیں ہیں. لیکن جیسے فیملی میری ایگریکلچر سے ریلیٹڈ, زمین, کھیتی باڑی, تو میرے براٹ اپ میرا بڑا کریٹو رہا ہے, میرا ڈل نہیں رہا ہے. وہ کھلا اوپن اسپیس وداؤٹ بجلی. جب بجلی آئی تب مجھے یاد ہے کہ نیچر کے قریب. وہ کوئی انسپریشن وہاں تھی آپ کے سر گاؤں میں جسے آپ دیکھے آپ نے یہ اسپائر کیا ہو کہ یار یہ دیکھیں کمال کی شخصیت ہے, اساتذہ ہیں, ڈپٹی کمشنر ہے, کمشنر, لوگ بچپن میں بچے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اسپائر کرتے ہیں کہ میں بھی اس طرح بننا چاہوں. انفارچونیٹلی ناٹ, آئی واز ناٹ. وہ کبھی بھی میں ابھی بھی کسی سے انسپائر اس حساب سے نہیں ہوا ہوں کہ کسی کے اس کوئی پوزیشن سے کبھی انسپائر نہیں ہوں. پرسن کے ایٹیٹیوڈ سے انسپائر, اس کے کام سے سر, اس سے کام سے انسپائر. کوئی تھا ایسا جس کا کام اچھا لگا؟ وہ مجھے اچھا علاقے میں وہ مجھے اچھے ٹیچرز لگتے تھے, کیونکہ مجھے ٹیچرز ہی ایسے لگتے تھے جنہوں نے آپ کو پڑھایا, جنہوں نے جو پڑھاتے تھے.
وہی مجھے ان سے بڑا مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹیچر کے بھی کیوں کہ وہ میرے ٹیچرس کے پاس سے مجھے ابھی اس کے بعد جیسے کہ وہ پڑھا اسی علاقے کا کوئی انجینئر ملا، کوئی اور کوئی آفیسر ملا، تو وہ جب بھی ملا میرے اپنے ٹیچرس کو وہ جھک کر ملا. جو گاڑیوں میں بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں اسکول میں آتے تھے یا راستے میں کہیں دیکھا تو میں نے ہمیشہ دیکھا، یہ ٹریڈیشن دیکھی میں نے دیکھا، تو مجھے یہی تھا کہ سب سے بڑا جو ہے وہ ٹیچر استاد ہے، ہی ہوتا اور ہے، ابھی تک ٹیچر. میرے مائنڈ میں وہی ہے. سر خود پھر آپ ٹیچر بنے. دس از دا وے آئی بیکم اے ٹیچر. ونڈرفل. سو دس از دا وے آئی بیکم اے ٹیچر. سو ٹیچر سے زیادہ میرے لیے کسی کے لیے کوئی جو انسپریشن کچھ بھی ہے اٹس اے پروڈکشن آف دس انٹلیکچوئل جو انڈسٹری ہے، اس نے اس کو سوسائٹی کو، معاشرے کو بنایا ہے بنایا ہے. ٹو رن دا سسٹم آف دی گورننس، ٹو رن دا کنٹریز اینڈ بزنس. سو کیا ٹیچر بات سے ہے. بڑا میرے لیے کوئی بھی بڑا آدمی نہیں ہے. کبھی میں امپریس بھی نہیں ہوا ہوں، کیا جیسے بات میں نے ہے. کہا بچپن میں ہی نہیں امپریس بچپن ہوا. میں نہیں امپریس ہے، لیکن اساتذہ آپ کی ہاں زندگی کیونکہ میں. میں نے دیکھے کہ سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے. کیا بات ہے. تو اس وجہ سے دس از دا آپ وے آئی لرن اٹ. بچوں کو سر، جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں ہمارے، ان کے لیے کوئی پیغام؟ Committed to your cause اور focus on your work, not to take responsibility. کسی اور کی رسپانسبلٹی نہ ہو. اگر میں رضا بھٹی ہوں، ابھی میں کہتا ہوں میں کسی اور کے لیے رسپانسبل نہیں ہوں، میں اپنے کام کے لیے، اپنے ایکشن کے لیے رسپانسبل ہوں. مجھے رضا بھٹی ہو کر رضا بھٹی کے لیے کام کرنا ہے کہ رضا بھٹی ٹھیک رہے. رضا بھٹی ٹھیک رہے گا دین رضا بھٹی کین ڈیلیور فار somebody. تو اپنے پہ کام کرو، forget about others, respect for everybody, but work to make yourself competent to deliver something for a society. سر آئی بی سی سی کو کس طرح آپ نے دیکھا، کیونکہ ریسنٹلی آپ نے وزٹ بھی کیا؟ آئی بی سی سی کو میں بہت پرانا جانتا ہوں. جب ان کا آفس کسی ایک کمرے میں تھا کورڈ مارکیٹ کے قریب، اس وقت بھی میرے دوست ادھر نوکری کرتے تھے، اور ابھی تو میں اس کی جو ہائٹس دیکھ رہا ہوں انبلیویبل. اور ان فیکٹ جب غلام علی کے بارے میں بتاؤں، وہ ہم کٹھے یونیورسٹی میں نوکری کرتے تھے. میں اس کو غلام علی کی جو ایکٹیویٹیز، اس کو میں کہتا یار یونیورسٹی کو چھوڑو، یونیورسٹی از ناٹ اے پلیس ویئر یو ورک. انفارچونیٹلی یونیورسٹی میں ہم ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں جتنا ہمیں کرنا چاہیے. اس کی جو لیول تھی وہ آگے کی تھی. یہ آپ غلام علی سے کنفرم کریں گے. ہمیشہ میں یار غلام علی پلیز کسی اور جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ تم اینڈ ہی ڈیلیور. پرووڈ اٹ سر. ہاں، اور غلام علی نے جب اس کو آفر آئی تو اس نے مجھے فون کیا. آئی واز اے وائس چانسلر اس وقت، کیونکہ میں ایچ ای سی میں رہا، میں کلوزلی ایسوسیٹ رہا آئی بی سی سی سے. اس کے ہر فنکشن، ہر ایکٹیویٹیز میں جب آپ اپنے سیکنڈری بورڈ کے آفس میں ہوتے تھے یا جو، تو میں اس کی ایکٹیویٹیز کام کو اچھی طرح جانتا ہوں. اور ایچ ای سی اور ہم کٹھے کام بھی کر رہے ہیں، ایک ہی کام کر رہے ہیں مور اور لیس جو ہوئے. جی سر. لیکن اس نے جو ٹیکنالوجی انوویشن لائے ہیں دیٹ سو کنوینئنٹ اینڈ ایزی فار ایوری بڈی. سو اٹس اے گڈ سروس پرووائڈنگ انسٹیٹیوشن بن گیا ہے. جس کو بھی ڈیل کر رہا ہے دے فیل دیٹ او وی ہیو اے سچ آرگنائزیشن. وداؤٹ گوئنگ تھرو ہیسلس یو ریزالو دا ایشوز فار دا پیپل. کیا بات. فار دا ونڈرفل اٹس انسٹیٹیوشن. ونڈرفل. تھینک یو. ایز ہمارے جو ناظرین ہیں، انہوں نے ڈاکٹر بھٹی صاحب کی تمام اس طرح کی باتیں، انوائرمنٹ پہ بھی بات ہوئی، اور ان کی کنٹریبیوشن یونیورسٹیز سے لے کر مختلف اداروں میں زندگی کے 60 سال یا 65 سال ڈاکٹر صاحب کی جو عمر ہے، اس میں ان کی پرائمری ایجوکیشن نکال دیں اور اس کے بعد ان کا کام نکال دیں، اور اس نہج پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ یار ان دا اینڈ ہمیں اپنے ملک کو، اپنی چیزوں کو اون کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی عرفان علی انصاری کو آئی بی سی سی ٹاکس میں سے دیں اجازت. اللہ نگہبان.